بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، گزشتہ جمعہ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک اور مقدس کلام میں جنتیوں اور جہنمیوں کے حالات کو ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیوں پہنچا دیے گئے؟ تمہارے جہنم رسید ہونے کے جرائم کیا ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ تمہاری کیا خطائیں اور غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے تم جہنم کے سخت ترین عذاب میں مبتلا؟ جہنمی اپنے 4 جرائم کا، غلطیوں کا اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے۔ ہمارا پہلا جرم یہ تھا، قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم کسی غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہم غریبوں، لاچاروں، مجبوروں، بیماروں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے تھے۔ نماز اللہ کا حق تھا، اسے ضائع کر دیا۔ صدقہ، خیرات، تعاون، مدد، یہ بندوں کا حق تھا، ہم نے بندوں کے حق کو ضائع کر دیا۔ ہمارا تیسرا بڑا جرم یہ تھا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم برے لوگوں کی صحبت میں رہتے تھے، برے اور بدترین لوگوں کی دوستی پر فخر کرتے تھے، معاشرے کے بدترین افراد کے ساتھ، خونخواروں، قاتلوں، روبداروں، بد کرداروں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس پر فخر کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ ہمارا تیسرا بڑا جرم تھا کہ برے انسان کی دوستی پر شان اور فخر محسوس کرتے تھے۔ اس برے انسان کی دوستی نے، اس کی صحبت نے ہمیں جہنم میں پہنچا دیا۔ میرے محترم بھائیو، قرآن مجید نے اس عنوان پر بڑی تاکید سے لوگوں کو خطاب کیا ہے، لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کی دوستی اختیار نہ کرو۔ یہ تو عام حکم تھا، یہ تو عام انسانوں کو اللہ نے حکم فرمایا، خاص طور سے چونکہ معاملات، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، دوستی اور تعلقات مردوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ قرآن نے اس سے بھی منع فرما دیا، تم مرد ہو پھر بھی تمہیں حکم ہے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری دوستی اور تعلقات غیر غلط لوگوں سے، یہود و نصارہ سے، کفار و مشرکین سے نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن آج معاف کیجئے، ہم اس بدترین دور سے گزر رہے ہیں
اس ناپاک معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ آج مردوں کی دوستی مردوں سے کم ہے۔ اس حقیقت اور سچائی کو ہمیں تسلیم کرنا اور ماننا پڑے گا۔ آج اس سے کہیں زیادہ ہماری مسلم بہنوں کی، بیٹیوں کی دوستیاں، تعلقات، ان کا اٹھنا بیٹھنا مردوں سے کہیں زیادہ غیروں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ یہ ایک سچی حقیقت ہے، اسے ہمیں ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ روز مرہ کے حالات اور واقعات سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی بھی اس وقت میرے فون میں وہ ویڈیو کلپ موجود ہے۔ ایک بدبخت انسان ہماری مسلمان بچی کو ساتھ لے کر جاتا ہے، اس سے اپنی ہوس مٹاتا ہے، پھر اس کی گردن کو کاٹ کر، اسے ننگا کر کے، اسے ایک جانور سے بھی کہیں زیادہ بدتر اس کے ساتھ حالات گزار کر اور اس کے ساتھ سلوک کر کے اسے ایک بیگ میں، اسے ایک سوٹ کیس میں بند کر کے لا کر اس کا قتل کر کے چوراستے پر پھینک کر چلا جاتا ہے۔ میرے پاس ویڈیو کلپ موجود ہے۔ ایک بدبخت انسان ایک مسلمان بچی کو ساتھ لے کر گیا، اس سے اپنی ہوس مٹا کر، بچی برقع پہن کر زمین پر بیٹھی ہے اور یہ کھڑے ہو کر اس کے چہرے پر پیشاب کر رہا ہے۔ یہ ہیں حالات، یہ ہے حقیقت آج ہمارے معاشرے کی۔ اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتے ہوئے ایک درد کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، معاف کرنا اس سے بڑا مقدس مقام کوئی اور نہیں ہے۔ ہمارے ان واقعات کو عرض کرنے کا مقصد اللہ کی قسم کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، کسی کی توہین کرنا نہیں ہے، کسی کو ذلیل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے ایک موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کی نسبت سے ہم جمع ہوتے ہیں، تو یہ فرض بنتا ہے کہ ان واقعات کو یہاں ذکر کیا جائے جس سے ہمارا معاشرہ ذلیل ہو رہا ہے اور ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے، ہماری بچیاں، ہمارے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، تاکہ ماں باپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے، ان بچیوں کی عزت بچ جائے، اس نوجوان نسل کو تباہی سے بچایا جائے۔ صرف یہی مقصد ہے۔ مجھے افسوس ہے بہت سارے لوگوں نے پچھلے چند جمعہ کے بیانات کا غلط استعمال کیا، چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ بنا کر انہوں نے اپنی بھڑاس، جن سے ان کی دشمنی تھی، بیانات کا انہوں نے غلط استعمال کیا، جن سے ان کے تعلقات خراب تھے، جن سے ان کا کوئی معاملہ نہیں بن پڑا تھا، ان بیانات کا انہوں نے غلط استعمال کیا۔ مجھے پورا احساس ہے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کا اظہار اور اقرار کر رہا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اللہ اس کے رسول کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کسی کو بدنام کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کی توہین کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر حالات جو چل رہے ہیں، صرف میرا نہیں بلکہ ہر مسجد کے خطیب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسے قوم کے سامنے لائے اور ان حالات اور واقعات کی روشنی میں قوم کی اصلاح کرے، قوم کو متوجہ کرے، یہ سب کا فرض بنتا ہے۔ جمعہ کے یہ موقع مجمع کو دور دور سے بلا کر، گہری نیند سلا کر روانہ کرنے بھیجنے کے لیے نہیں ہے،
یہاں پر جو واعظ و نصیحت کا یہ موقع ملتا ہے، اس کا مقصد قوم کی اصلاح ہے، امت کے ہر فرد کی اصلاح ہے۔ یہ ہر خطیب کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ اس کا فرض ہے، اور جو خطیب اس حقیقت پر پردہ ڈالتا ہے اور اس امانت میں خیانت کرتا ہے، اللہ کے دربار میں وہ مجرم بنا کر اٹھایا جائے گا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، حق بات کہتے ہوئے کسی کی ملامت اور کسی کا اعتراض کرنا، کسی کی تنقید کرنا، کسی کی تنقید کی زد میں آ کر تم مرعوب نہ ہو جاؤ، حق کو نہ چھپاؤ، سچائی پر پردہ نہ ڈالو۔ بہت ممکن ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں تم اچھے کہلائے جاؤ گے، لیکن اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں گر جاؤ گے۔ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، سچائی کا اظہار کرو، سچی اور حقیقی بات کہو، اگرچہ کہ سننے والوں کو پسند نہ آئے، کڑوی لگے اور اس سے وہ لوگ پریشان ہو، اس کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ لوگوں نے تو اللہ کے رسول کو بھی گالیاں دی، لوگوں نے اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا، حق کا اظہار، سچائی کا اعلان کرنے کی وجہ سے۔ انک لشاعر مجنون، آپ کو لوگوں نے مجنون کہا، دیوانہ کہا، شاعر کہا، پاگل کہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب، ہم نے آپ پر جو کلام اتارا ہے لوگوں تک آپ اس پیغام کو پہنچائیے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر فلا تک فی ضیق مما یمکرون، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کیا بولتا ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ غمگین نہ ہوں کہ کافر آپ کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، آپ کا کام کیا ہے، جو ذمہ داری دے کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس پیغام کو انسانیت تک پہنچاؤ۔ اللہ کی قسم، آج عالم اور امام ہونے کے ناطے، نبی کا وارث ہونے کے ناطے، ہر عالم دین کا یہ فرض ہے کہ سچی اور حقیقی باتوں کو قوم کے سامنے لائے اور نیک نیتی کے ساتھ قوم کی اصلاح کی فکر کرے۔ غرض اللہ تبارک و تعالی نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے اور اچھے لوگوں کی دوستی اختیار کرو، ان کے ساتھ رہو، کافروں کی دوستی پر فخر نہ کرو، بے ایمانوں، ظالموں اور بد کرداروں کے تعلقات پر شان اور فخر نہ کرو، ان کو اپنا رہبر نہ بناؤ، وہ اس قابل ہے ہی نہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، جس واقعے کے اندر ہمیں بڑی نصیحت ہے۔ عدی بن حاتم اپنی نوجوان بہن کو دو اجنبی مردوں کے ساتھ دیکھتا ہے، سب سے پہلا سوال کرتا ہے کہ میری بہن کہیں تو عزت تو لٹا کر نہیں آئی، اجنبی مردوں کے ساتھ تو آ رہی ہے، تیرے لہجے سے، تیرے طرز عمل سے، تیرے انداز گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ شاید تو نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس بہن نے کہا کہ میرے بھائی، میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ عدی بن حاتم نے تانا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ سے زیادہ تجھ سے شفقت کا معاملہ کیا، اور ان کے غلاموں نے بھائی سے زیادہ تجھے عزت دی، اور تو نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بہن نے کہا کہ میرے بھائی، اس نبی کے دربار سے کون واپس آنا چاہتا ہے؟ اس نبی کے قدموں سے جڑ کر کون جدا ہونا، الگ ہونا چاہتا ہے؟ وہاں سے کون واپس آنا چاہے گا؟
اللہ کی قسم، لات و عزا کی قسم، کلمہ تو، ایمان تو، اسلام تو اسی وقت میرے دل کے اندر داخل ہو گیا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت میرے سر پر ڈالی گئی۔ چاہتی تھی کہ ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں، ان کے قدموں میں پڑھ کر کلمہ پڑھ لوں، لیکن دو باتوں کی وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ دل سے میں نے اسلام کو تسلیم تو کر لیا، زبان سے اقرار نہیں کیا۔ دو باتوں کا خوف تھا، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ کہنے لگی پہلا خوف تو یہ تھا کہ کہیں تو غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، تجھے پتہ چلے گا کہ میری بہن اسلام قبول کر چکی ہے اور تو سوچنے لگے شاید مسلمانوں نے زبردستی سے کلمہ پڑھوایا ہے، شاید مسلمانوں نے اسے جبراً مسلمان بنایا ہے، کہیں تو غلط فہمی کا شکار ہو کر اپنے کفر میں اور زیادہ شدید نہ ہو جائے اور اپنے کفر میں، انکار میں، اللہ کے رسول کی دشمنی میں اور کہیں زیادہ تو سخت نہ ہو جائے۔ اس بات کے خوف نے مجھے کلمہ پڑھنے سے روک دیا۔ دوسرا خوف یہ تھا کہ میرے ضمیر نے، میرے باطن نے، میرے اندر نے گوارا نہیں کیا کہ میں بہن کلمہ پڑھ کر جنت میں جاؤں اور میرا بھائی کفر کی موت مر کر جہنم میں چلا جائے۔ میرے بھائی میں تجھے لینے کے لیے آئی ہوں، چل چھوڑ اس دنیا کو، چھوڑ اس دولت کو، چل اس نبی کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر باقی زندگی ہم گزار لیتے ہیں، تجھے لینے کے لیے آئی۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام ایسے پھیلا ہے، ایک دور مسلمانوں کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے معاملات، ان کے لین دین، ان کی نرمی، ان کی شفقت، ان کی سیرت، ان کا اسوہ، یہ تھا۔ اسلام اس سے پھیلا ہے۔ آج بہت غنیمت ہے کہ ہم ان بہنوں کو اسلام کے اندر داخل کریں جو پہلے ہی سے، جنہوں نے اسلام سے دوری اختیار کی ہے۔ آج بڑی غنیمت ہے کہ آج ہم اپنی بچیوں کے ایمان کو بچا لیں، کم سے کم ان بچیوں کو مرتد ہونے سے بچا لیں، ہم اپنی نوجوان نسل کے ایمان کو بچا لیں۔ آج یہ بہت بڑی بات ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں جو تمہاری بچیاں جا کر مندروں میں شادی رچا رہی ہیں، رجسٹر میرج کر رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، ان بچیوں کو بچا لو، یہ تمہارے لیے بہت بڑا جہاد ثابت ہوگا۔ ان کے ایمان کو بچا لو۔ دوسروں کو ایمان میں لانا یہ تو بعد میں ہوگا۔ جو ایمان چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر جو جا رہی ہیں، ان بچیوں کو بچاؤ، یہ سب سے بڑا فرض ہوگا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ بروں کی صحبت، غیروں کی دوستی، غیروں سے تعلقات کی وجہ سے یہ آگ آج ہمارے معاشرے میں لگی ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے، انسان تو انسان، کتا بھی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَخَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ قرآن مجید کے 15ویں پارے کے سورہ کہف میں اللہ نے کتے کا ذکر کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کہ کتا نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ اصحاب کہف کی
اس اولیاء کی جماعت کے ساتھ چلنے لگتا ہے، کتے کا وقت نیک لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کی قیمت کو بڑھا دیا۔ اور حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کتے کو انسانی شکل عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی، وہ کیا ذلت ہوگی، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر کتا تو جنت میں جا رہا ہے، لیکن برے لوگوں کی، کافروں کی، بد کرداروں کی دوستی اختیار کر کے ان کی صحبت میں بیٹھ کر نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے۔ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ 950 سال تک دین کی خدمت کرنے والے نبی، 950 سال تک تبلیغ کرنے والے نبی، اللہ کے دین کو پہنچانے والے پیغمبر بیٹے کو آواز دیتے ہیں، بیٹا آ جا میرے ساتھ، میری کشتی میں بیٹھ جا، آج اللہ کے علاوہ تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، بیٹا نہ جا ان کافروں کے ساتھ، ان غیروں کی دوستی نہ اختیار کر، چھوڑ دے ان کو، آ جا میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ بیٹا آج وہی بچے گا جسے اللہ بچائے گا، آج کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ باپ بیٹے کی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ موجیں آئیں، نبی کی آنکھوں کے سامنے نبی کے بیٹے کو بہا کر لے کر چلی گئیں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ نوح علیہ السلام پکارنے لگے، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا، میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے عذاب میں گرفتار ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے، اے اللہ اسے بچا لے۔ اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ بد کردار ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے تعلق سے سوال نہ کرو۔ خبردار اے نوح، پھر دوبارہ بیٹے کو بچانے کی دعا مانگی تو میری نظروں سے گر جاؤ گے۔ ایمان کا، کلمے کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں جائے گا، وہ کیا دن ہوگا؟ نبی کا چچا ابو لہب عربی ہو کر، ہاشمی ہو کر، مکی ہو کر، نبی کا سگا چچا ہو کر جہنم رسید ہوگا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ قرآن کی یہ سورت، یہ آیتیں گواہی دیتی ہیں، پیغام دیتی ہیں۔ کبھی نہ سوچنا کہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کا چچا ہے، حافظ قرآن کا باپ ہے، یہ حافظ قرآن کا بیٹا ہے، یہ نسبت بچا لے گی۔ من بطأ بہ عمل لم یسرع بہ نسب، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا حسب اور نسب، اس کا مال اور اس کی دولت اسے کبھی کامیاب نہیں کر سکتی، نجات نہیں دے سکتی۔ عزیر کا گدھا جنت میں جائے گا، ادھر چچا ابو طالب جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ ایمان نہیں ہے، ایمان کا، کلمے کا رشتہ بڑا ہے، خون کے رشتے سے بڑا ہے۔ کافروں کی صحبت، غلط لوگوں کی دوستی اختیار کرنے کی وجہ سے اتنے بڑے رشتے
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نبی کی بیوی ہونے کا رشتہ اسے نجات نہیں دے سکتا۔ دنیا کا سب سے بڑا کافر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ، دنیا کے سب سے بڑے کافر ظالم جابر بادشاہ کی بیوی آسیہ جنت میں جائے گی، نبی کی بیوی لوط اور نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی۔ رشتہ تمہیں بچا نہیں سکتا، کلیمے کا رشتہ ہی کام آتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ضرور آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، سائنسدان بنائیے، IPS بنائیے، KS یا IAS، جو بھی ڈگری آپ بچوں کو دینا چاہتے ہیں یا پڑھانا چاہتے ہیں ضرور پڑھائیں۔ ہمارا مقصد تعلیم سے روکنا نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تعلیم کی وجہ سے کہیں آپ کی بچی کی عزت اور عصمت کا سودا نہ ہو جائے۔ آپ کی بیٹی کی عزت IAS ڈگری سے بڑھ کر ہے، ویسی 1000 ڈگریاں اس کے جوتیوں کے نیچے آ سکتی ہیں، لیکن اس کی عزت اس سے بڑی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام اور اسلام کے ماننے والے کسی علم کے مخالف نہیں ہیں، اسی لیے آج ہم اپنے مدارس میں عصری تعلیم کو پڑھا رہے ہیں، عربی کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں، کمپیوٹر ان کو سکھا رہے ہیں۔ اسلام کسی علم کا مخالف نہیں ہے، ہاں اس بات کی ضرور مخالفت کریں گے کہ اس تعلیم کے لیے ہماری بچیوں کی عزت داؤ پر لگ جائے، اس کی فکر کریں۔ ضرور آپ اپنے بچیوں کو ڈگریاں دلوائیں، پڑھائیں، ان کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کی، عقیدے کی، ان کی عزت کی ضرور فکر فرمائیں۔ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ یہ 3 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نازل فرمائیں جو لوگ کافر کی، بے ایمان کی، بد کردار کی، غلط انسان کی دوستی پر فخر اور شان کرتے تھے۔ حضرات مفسرین کرام نے ان آیتوں کی روشنی میں ایک واقعہ لکھا ہے، مختصراً عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ مکے کے 2 بڑے کافر تھے، ایک عقبہ ابن ابی معیط، ایک ابی ابن خلف۔ ان دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی، بڑے اچھے تعلقات تھے، دونوں بڑے کافر۔ لیکن ان کافروں کے اندر ایک خوبی، ایک صفت یہ تھی، وہ کافر ہو کر بڑے مہمان نواز تھے، وہ دوسروں کو کھلا کر خوش ہوتے تھے، وہ دوسروں کا پیٹ بھر کر خوشی اور آرام، راحت محسوس کرتے تھے۔ اور آج ہم مسلمان دوسروں کو برباد کر کے دوسروں کے پیٹ پر لات مار کر خوش ہوتے، وہ دوسروں کی مدد کر کے، وہ دوسروں کو کھلا کر، دوسروں کی خوشحالی کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے تھے۔ اور آج بھائی کی ترقی کو دیکھ کر حسد کرتا ہے۔ عوام تو عوام، آج وہ ناپاک دور ہے۔ آج ایک عالم دین دوسرے عالم کی ترقی کو دیکھ کر جلتا اور حسد کرتا ہے، یہ بھی سچائی ہے۔ چاہے کسی کو برا لگے، چاہے میری اس بات کا کوئی کیسا بھی مطلب نکالے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چنانچہ عقبہ ابن ابی معیط ایک تجارت کی غرض سے وہ ملک شام کو گیا،
اور اس کی عادت تھی جب وہ سفر سے واپس آتا تو بڑی پرتکلف اور شاندار دعوت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ تجارت کے سفر سے واپس آیا، اس نے دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اس نے سب کو بلایا، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے دعوت دی۔ آپ نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے جب اس کے گھر پر پہنچے دسترخوان تیار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، کھانا آپ کا مقصد نہیں تھا، آپ یہ چاہتے تھے کسی طرح یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، کلمہ پڑھ لیں، اسلام قبول کر لیں۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں لوگ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں، عقبہ ابن ابی معیط کی نگاہ پڑتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں، کھاتے نہیں۔ آ کر اس نے کہا محمد کھانا شروع کیجئے، آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا، اسی وقت میں تیرے کھانے کو ہاتھ لگاؤں گا جب تو کلمہ پڑھے گا، اگر تو کلمہ نہیں پڑھے گا تو میں تیرے دسترخوان سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ وہ کافر تھے لیکن ان کو بڑی غیرت تھی، گویا ان کے لیے بڑی بے عزتی تھی کہ کوئی ان کے گھر پر آئے، کوئی ان کے در پر آئے اور ان کے دسترخوان پر آئے اور کھائے بغیر چلے جائے۔ اور آج ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ کون شادی میں آ رہا ہے، کون بیچارہ بھوکا جا رہا ہے، کیوں؟ فرصت ہی نہیں ملتی، چاپلوسی، جی حضوری، چمچہ گیری اور پیچھے پیچھے دوسروں کی شال حال پکڑ کر چلتے۔ ایک ایم ایل اے آ جائے تو پورا خاندان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، پورے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے، کوئی اس کی کرسی سنبھالتا ہے، کوئی اس کی شال سنبھالتا ہے، کوئی اسے سالن لا کر ڈالتا ہے۔ ایک بڑا آدمی آ جائے تو دونوں جانب کا خاندان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اوروں کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ مکے کے کافروں کے لیے بڑی ذلت کی بات تھی کہ ان کے دسترخوان سے کوئی خالی چلا جائے۔ اس نے سوچا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دسترخوان سے بھوکے چلے جائیں اور یہاں سے کھانا کھائے بغیر چلے جائیں، یہ تو میرے لیے بڑی ذلت کی، رسوائی اور شرمندگی کی بات ہوگی۔ اس نے کہا کہ محمد میں کلمہ پڑھ لوں گا، تم کھانا کھا لیجیے، آپ کھانا کھا لیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا میں کھاؤں گا نہیں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ کھانا کھاتے ہیں، واپس چلے گئے۔ ہر جگہ بیٹھے رہتے ہیں منافق، لگائی بجائی کرنے والے۔ اس سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کر اس کے گھر سے باہر نکلتے، اطلاع بھیج دی، خبر پہنچا دی کسی فتین منافق نے کہ ابی ابن خلف کو کہ عقبہ ابن ابی معیط نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس نے فوراً خبر بھیج دی۔ ابی بن خلف آگ بگولا ہو گیا، بڑے غصے میں آ گیا۔ اس نے پیغام بھیجا، عقبہ ابن معیط سے کہا آج کے بعد میں تیری صورت نہیں دیکھوں گا اور تو میری صورت نہیں دیکھے گا، آج کے بعد سے تیرے میرے تعلقات ختم، تیرا میرا لین دین معاملات سب ختم ہو گئے، آج سے میری تیری دوستی ختم ہو گئی، آج سے تیری میری دشمنی کا آغاز ہوا ہے۔ تو نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابی ابن خلف نے دعوت میں آنے سے انکار کر دیا، یہ اس کے لیے بہت بڑے نقصان کی بات تھی۔ عقبہ ابن ابی معیط دوڑتے ہوئے سیدھے ابی ابن خلف کے پاس گیا اور کہنے لگا میرے بھائی میرے بات کا یقین کر، میں نے تو دل سے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے مجبوراً زبان سے اس کا اقرار کیا ہے، اگر میں کلمہ نہ پڑھتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھائے بغیر اٹھ کر چلے جاتے، میں نے زبردستی کلمہ پڑھا ہے۔ ابی ابن خلف نے کہا
نہیں نہیں میں اس وقت تک تیری بات کا یقین نہیں کروں گا۔ اس نے ایک شرط رکھی، اتنی خطرناک شرط اور اتنی بڑی شرط اس کے سامنے، ایسی ناپاک شرط رکھی اور ایسا اس کے سامنے اس نے معاملہ پیش کیا کہ جس کی وجہ سے عقبہ ابن ابی معیط کافر بھی پریشان ہو گیا۔ اب ابی ابن خلف نے عقبہ ابن ابی معیط کے سامنے کیا شرط رکھی اور اس نے کیا کرنے کے لیے کہا، حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں اسی موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ ان آیتوں کا شان نزول یہی ہے، عقبہ ابن ابی معیط اس کی اس خطرناک شرط پر عمل کرتا ہے۔ جب اس نے اس کی شرط پر عمل کیا تو عرش بھی ہلنے لگ گیا، جبرائیل قرآن کی یہ آیتیں لے کر نازل ہو گئے، قرآن کی یہ آیتیں اتر گئیں۔ اب اس نے شرط کیا رکھی، عقبہ ابن ابی معیط نے کیا کیا اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ان تمام تر تفصیلات کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، اولیاء کی، اتقیاء کی، اصفیاء کی، علماء، حفاظ، زہاد کی، اللہ کے نیک بندوں اور اہل اللہ کی ہم نشینی ہم سب کو اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ بالخصوص آج امت کی بہن بیٹیوں کی عزت کو اللہ تعالیٰ بچائے اور غیر غلط دوستیوں سے اور ناجائز تعلقات سے اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔